ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. محترم سامعین کرام، ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت میں سے ایک آیت کی کچھ ٹکڑے آپ کے سامنے پیش کی گئی اور ایک مکمل آیت پیش کیا گیا اور حدیث دو حدیثیں پیش کی گئی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ یوم رحمت والا مہینہ. اس مہینے کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہستی کی تشریف آوری ہوئی. اس نسبت سے یہ پروگرام آپ کے دیار میں سجایا گیا ہے اور اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو، ان کے جتنے بھی پہلوات ہیں، سنتیں ہیں، اس کو اپنی زندگی میں بسایا جائے، رچایا جائے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ حدیث جس میں جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا، اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک والدہ وولدہ یعنی اپنے والدین میں سے بھی اور اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا اور تمام انسانوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نہیں ہیں، محبت کرنے والے نہیں ہیں، تو ہم مومن والے نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة کہ تحقیق کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نمونہ ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک وہ آئیڈیل ہے، وہ ہمارے لیے ایک ماڈل تیار کر بھیجے گئے. جس طریقے سے قرآن کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين
کہ اللہ نے قرآن کو، واضح کتاب کو ہمارے لیے دنیا میں بھیجا، اور صرف قرآن کو بھیج کر یہ کہہ دیتے کہ قرآن آپ کے لیے ایک بک، آتھینٹک بک آپ کے سامنے دے دی گئی ہے، آپ اٹھاؤ، پڑھو، ریڈ کرو اور سمجھو۔ اور اس کے ساتھ کسی نبی کو نہیں بھیجتے، کسی انسان کو نہیں بھیجتے، ایسا انسان جو روشنی لے کر آیا، جس نے قرآن کو بتایا، ایسے انسان کو اگر اللہ نہیں بھیجتے، صرف قرآن بھیج دیتے، تو ہم کسی درگاہ کے نہیں رہتے۔ اسی لیے اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، یعنی ان کو روشن بنا کر، روشنی بنا کر دنیا میں بھیجا کہ وہ جائیں اور قرآن کو پریکٹیکلی اور تشریحات کے نظریے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گویا کہ ہمارے لیے، ہم اور آپ تمام کے تمام اسسٹنٹ ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو اپنا کر قرآن کو ہم فالو کرنے والے اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ ہمارے دلوں کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ آج جو ہمارا اور آپ کا حال ہے اس سے ہم خود واقف ہیں کہ جس ذات مبارک جب وہ دنیا میں تشریف لائے اور ان صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھی، وہ ایسی جماعت ہے کہ جس نے لمحہ لمحہ میں اپنی زندگی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، اور ان کے لیے سیرت کا ذکر کرنا کوئی مخصوص ڈے نہیں تھا، کوئی اسپیسیفک ڈے نہیں تھا، کوئی ایسا مہینہ نہیں تھا، کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا۔ پورے کے پورے سال میں، پورے مہینے کے اندر جتنے دن آتے ہیں، جتنے گھنٹے ہوتے ہیں، جتنے سیکنڈز ہوتے ہیں، تمام سیکنڈوں میں، تمام گھنٹوں میں، تمام دنوں میں اور تمام منتھس میں ان کے دنوں کے اندر سیرت طیبہ پیوست تھی۔ آج ہم صرف ایک دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے ہم سوچتے ہیں کہ ہم چھٹی پا گئے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے تو ان کا حق ہی ادا کر دیا، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم دنیا میں، اگر ہم نے ایمان لایا ہے، کلمہ طیبہ کو پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب ہم نے اسے پڑھ لیا ہے تو ہم نے گویا کہ ایک سائن کیا ہے، ایک اگریمنٹ کیا ہے، وہ اس ذات سے کیا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ جب ہم نے اپنے زندگی میں اور اپنے ایمان کو، اس کلمے کو پڑھ کر ہم جب اس کے اگریمنٹ ہم نے کر لیا ہے، تو ہمارے لیے کچھ چیزیں ہم پر جو ہے فرض ہوتی ہیں۔ ان کے فرائض میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ پہلا حق، اگر ہم نے محمد کو مان لیا تو ان کی زندگی کے جو بھی طور طریقے ہیں، ان کے جتنے بھی سنتیں ہیں، ان کے جتنے بھی طریقے ہیں، اس کو ہم سب سے پہلے ہمارا ان پر حق ہے، جناب وسلم پر ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو فالو کریں، اس کو مانیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کی تعظیم کی جائے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کی جائے۔ محبت نہیں ہے، محبت کا جو مقام ہے، اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے، وہ جو ہے نا تعلقات کے بعد آتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو کوآرڈینیشن ہوتا ہے، جب آپ کسی سے ملتے ہیں ایک تعلق قائم ہوتا ہے،
ایک تعلق آپ فرینڈ بناتے ہو. جب کسی سے بھی ملاقات ہوتی ہے، آپ مثال کے طور پر ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں یا پلین پہ سفر کر رہے ہیں، پانی والے جہاز پہ سفر کر رہے ہیں، کسی پہ بھی سفر کر رہے ہو، تو سب سے پہلے آپ کا وہ جو سڈنلی کسی سے ملاقات ہوتی ہے، آپ کی میٹ ہوتی ہے، تو آپ سب سے پہلے اس سے تعلق جوڑتے ہو. صرف آپ کا اس سے نام معلوم ہوتا ہے، آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ بھائی آپ فلاں جگہ کے رہنے والے ہو، میں فلاں جگہ کے رہنے، بس اتنا تک محدود بات رہتی ہے. ٹرین پہ ایک ہی دن کے اندر جتنے بھی آرس آپ ٹرین پہ سفر کر رہے ہو، تو بس اتنا صحیح ہوتا ہے کہ آپ اس سے تعلق قائم کر سکتے ہیں. ہاں بھائی تم فلاں جگہ تو میں فلاں جگہ کا ہوں، مگر محبت نہیں ہو پاتی. اسی طریقے سے جو محبت کا اسٹینڈرڈ ہے، اس کا جو معیار ہے، اس کا جو درجہ ہے، وہ تعلق کے بعد آتا ہے. آج صرف اور صرف ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو جانتے ہیں، صرف تعلق ہے. تعلق صرف ایسا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی ایک خدا ہے، اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے. صرف تعلق ہے ہمارا. اور دوسری چیز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے بھی تعلق ہے کہ ایک نبی ہے جو اللہ نے جس کو بھیجا ہے، ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بس دونوں سے صرف آئیڈینٹیفیکیشن ہے، صرف معلومات ہے کہ ایک نبی ہے جس کا نام محمد ہے، ایک اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں. یہی بس اتنا ہی ہے ہمارے اندر. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم محبت کرنے والے ہیں. محبت تعلق کے بعد آتا ہے. اب محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو محبت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اس کا مطالعہ کرتا ہے، اس کی سیرت کے بارے میں پڑھتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کا عمل کیسا رہا ہے، بیٹھتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، مزدوروں کے ساتھ ان کا کیا رویہ رہا ہے، جب وہ مزدوری کرتے تو کس طرح مزدوری کرتے، جب وہ حاکم بنے تو کیسی حکومت انہوں نے کی ہے، جب کسی کے مال کی تجارت کی ہے، جب بزنس کیا ہے تو ان کا تعلق کیسا رہا ہے، جب وہ باپ بنے تو باپ کس طریقے سے رہے، جب وہ کسی کے والد بنے تو کیسے رہے، جب کسی کے دوست بنے تو دوست کے ساتھ کیسا تعلق رہا ہے، جب وہ حاکم بنے ہیں مدینہ کے تو مدینہ میں کیسی حکومت انہوں نے کی ہے. جب آپ تمام فیچرز کو پڑھیں گے تب آپ کے اندر ایک ایک چیز سے ان سے محبت پیدا ہوگی کہ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا لوگوں سے تعلقات کیسا تھا. جب وہ حاکم بنے، سیکریٹری بنے تو ان کا معاملات اپنے رعایا سے کیسا تھا، اپنے دوستوں سے کیسا تھا، اپنے گھر والوں سے کیسا تھا، اپنے بیویوں سے کیسا تھا. جب یہ تمام چیزیں ہم پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، تب اس ذات مبارکہ سے محبت پیدا ہوگا. محبت دور کی چیز ہے. محبت کے لیے وقت لگتا ہے. You have to spend many times on it. جب تک آپ اس چیز پر وقت اسپینڈ نہیں کرتے، آپ تو ہم سے بہتر جانتے ہیں. کسی سے محبت قائم کرنی ہوتی ہے تو کتنا پاپڑ بیلنا پڑتا ہے، یہ آپ خود جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس چیز کو. کسی سے بھی محبت، جو محبت فطری نہیں ہے، والد کی محبت بیٹی سے فطری ہوتی ہے، یہ نیچرل ہے. ماں کی محبت بیٹیوں سے، بچوں سے، اپنے بچوں سے، اولاد سے، یہ نیچرل ہے. وہ محبت ہوگی بھی، اس کو کیا نہیں جاتا، اس کو امپروومنٹ نہیں آتا، وہ تو خدا نے اس کو دے دیا اس چیز کو. مگر کسی محبت کو جو جوڑا جاتا ہے، جس کو خود ہی انکریز کیا جاتا ہے، اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اور ایک تو حسن، ایک جمال جس کو دیکھ کر انسان اٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کے لیے کتنی مشقتیں جھیلتا ہے، تب جا کر ایک محبت قائم ہوتی ہے. اور محبت کے بعد کا جو درجہ ہے وہ عشق کا ہے، عاشق کا ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سب عام فہم، یہ جو سیزن چل رہا نا، اس میں یہ سب الفاظ ملتے ہیں، اس الفاظ کو میں تھوڑا سا کلیئر کر رہا ہوں، اس کو سمجھیے. ورنہ بیان بہت سنتے ہوں گے آپ، اور مجھ سے بہتر بیان کرنے والے آپ کو ملے ہوں گے، اسٹیج تو اور میک تو ایسے مقرر بھی ملیں گے آپ کو. مگر کچھ سیکھیے. سیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے. تو محبت جو اتنی محنت سے آتی ہے، اس کے بعد کا جو درجہ ہوتا ہے وہ عشق کا ہوتا ہے، وہ عاشق کہلاتا ہے. اور محبت ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے.
محبت ڈیوائیڈ ہوتی ہیں. محبت ماں سے بھی ایک بار میں آدمی ماں سے بھی کر رہا ہوتا ہے، بیوی سے بھی کر رہا ہوتا ہے، بچوں سے بھی کر رہا ہوتا ہے، یعنی محبت ڈیوائیڈ والی چیز ہے. مگر عشق کا جو مقام آتا ہے وہاں کوئی ڈیوائیڈ نہیں، کوئی ڈیوائیڈ نہیں. عشق وہ ہوتا ہے جو انسان ایک سے کرتا ہے، اس کے بعد اس کی نظر بھی کسی کی طرف نہیں پڑتی. ویسا عشق اگر محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے تب ہم پکے سچے عاشق رسول ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے، اپنے بچوں سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. اب سوچئے کہ ہم کیسے مومن ہیں، کیسے ایمان والے ہیں. محبت کا تقاضا یہ ہے، اگر آپ گھر کے اندر ہیں، گھر میں آپ کی بیوی ہے، آپ کے زوجہ محترمہ ہیں، آپ کی ماں ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، مگر مسجد سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آواز آئی ہے، مؤذن نے آواز دی حی علی الصلاۃ کہ نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح کامیابی کی طرف آؤ. اس وقت تو آپ کا امتحان ہے، اس وقت تو آپ کو امتحان دینا ہے کہ ایک طرف اللہ کے نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ پریفر کیا کر رہے ہو، کس چیز کو ریفر کر رہے ہو، آپ کس کو ترجیح دے رہے ہو. یہ کہ آپ اپنے گھروں کے اندر ہیں اور ایسے ایسے کام آپ کے پاس سپرد کیے ہوئے ہیں، جو کام آپ کے بیوی کے ریلیٹڈ ہوتا ہے، جو بچوں سے ریلیٹڈ ہے، جو رشتہ دار سے ریلیٹڈ ہے، مگر ایک طرف اللہ کے بندے مؤذن آپ کو آواز دے رہا ہوتا ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ. اس وقت آپ کس کو ترجیح دیتے ہو، اللہ کو یا اللہ کے رسول کو یا اپنے گھر والوں کو؟ اگر آپ اپنے گھر والوں کو ترجیح اس وقت دے رہے ہو تو گویا کہ ہم ثابت کر رہے ہیں اے محمد ہم ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ ایمان والا ہوتا ہے وہ جو اپنے بیوی سے، اپنے بچوں سے، دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبت جناب محمد رسول اللہ کے طریقے سے کرتا ہے، اس کی ذات سے کرتا ہے. اس کی ذات سے محبت کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کے طریقے کو اپناتا ہے، اس کی سنت کے لیے اپنی قربانی پیش کرتا ہے، ان کے طریقے کے، ان کے حکم کے لیے اپنے ماں باپ کو، اپنے بچوں کی ڈیزائرز کو، اپنے بچوں کے، اپنے خاندان کے، اپنے رشتہ دار کے ڈیزائرز کو، اس کی خواہشوں کو پائے تکمیل کر کر وہ سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو فالو کرتا ہے، مانتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے اور اس کے حکم کو ادا کرتا ہے. یہ تو ہے قربانی. ہم نے کچھ بھی قربانی نہیں دی. اسلام کے اندر قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت جگہوں میں کہا ہے کیا تم ایمان لانے کی بات سوچتے ہو کہ ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، آزمائے نہیں جاؤ گے؟ رات میں آرام سے سوتے ہیں، 3 وقت ہم کھانا کھاتے ہیں، 3 وقت کے فوڈز لیتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی پریشانیاں، کوئی مشقتیں ایسا نہیں پیش آیا. اور ایسا پیش آیا بھی کہ ہم نماز کے لیے گئے، کسی نے مجھے مارا، کسی نے پیٹا، اس کے بعد بھی آپ نماز پڑھنے جا رہے ہو، ایسا ہمارے دیش میں اب تک نہیں ہوا. ہو رہا ہوگا مگر یہی مشقتیں تو آنی تھی. یہ آئے گا تب مزہ آئے گا کہ جب نماز میں کھڑے ہوں گے، اس وقت آپ کو درد محسوس ہوگا کہ اے اللہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ تیری عبادت سے روکتے ہیں. جب آپ کھڑے ہوں گے تب آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کیا ہوتا ہے. جب آپ رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں، رکوع میں جانے کے بعد سجدے میں جاتے ہیں، اس کنڈیشن کو اپنے سوچ میں انالائز کیجئے. سوچئے کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو کس طریقے سے جاتے ہیں. گویا کہ سجدے میں جانے کے وقت ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے دربار میں سرنڈر کر رہے ہوتے ہیں. اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی بھی ہمارا پرسان حال نہیں. اس اسٹرکچر کو دیکھیے.
جب آپ رکوع سے اٹھ کر ڈائریکٹ سجدہ میں جاتے ہیں، اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین پر جب رکھتے ہیں تو وہ کنڈیشن کو اپنا ذہنوں میں لائیے. دیکھیے وہ کنڈیشن کیا ہوتا ہے. جب دیکھتے ہیں فوجی جب کہیں جنگ ہوتی ہے نا، تو اس میں اگر کوئی سرنڈر کر جاتا ہے، کوئی ہار جاتا ہے، کوئی کسی سے نہیں سکت نہیں رکھتا کہ وہ لڑ سکے، وہ کیا کرتا ہے، گھٹنوں کو بل بیٹھ کر دونوں ہاتھ کو اٹھا دیتا ہے، گویا کہ وہ سرنڈر کر دیا ہے، آپ جو چاہے کریں. تو اسی طریقے سے انسان جب سجدے میں جاتا ہے تو اس کی وہی اہلیت ہوتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، اس کنڈیشن کو سمجھیں. جب اس کنڈیشن کو سمجھ کر ہم سجدے میں جائیں گے تو بے ساختہ ہم اللہ کے دربار میں حاضری دے کر رو پڑیں گے، اے اللہ تو ہی ہمارا کوئی سانحہ ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے. ہم سوتے ہیں، جیتے ہیں، مرتے ہیں، سب تیرے لیے ہوتا ہے. تب ایک نماز میں جو صلاۃ معراج المومنین کا جو حدیث ہے، وہ اس کی آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ معراج المومنین یہ نماز کو کیوں کہا گیا. تو میں سیرت طیبہ کے اوپر بات کر رہا تھا کہ محبت کے بعد عشق کا معاملات آتا ہے. تو محبت میں آئیے کتنے لوگوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی ذات مقدسہ ہے. محبت دیکھیے ان کا، محبت کیسے ہوتی ہے. سب سے پہلے ایک واقعہ آپ کو بتاؤں، جو ابھی بے ادبی جو ہو رہی ہے ہمارے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو ہے باکس وغیرہ ہے اور بہت ساری جگہوں میں بس چلا دیے جاتے ہیں، اور محمد محمد کئی دفعہ بولے جا رہے ہیں. کئی دفعہ اس میں جو ہے نا، وہ جو گانے والے جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ کتنی دفعہ محمد محمد کہہ رہے ہوتے ہیں. بیچارے ان کی غلطی نہیں ہے، اس تو آپ لوگوں نے اس کو ریکارڈ کیا ہے اور آپ بجا رہے ہوتے ہو. محلے میں لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوئی گھوم رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، وہ محمد محمد کہہ رہا ہے اور محمد محمد ہوتا رہتا ہے. یہ کیا ہے؟ بے ادبی نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بے ادبی نہیں، کیونکہ نام لیے جا رہے ہیں، ہم کھیل رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں. یہ چیز کو سمجھیے. آج اسی واقعہ کو لے کر میں جاتا ہوں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. احد کے میدان میں، جنگ احد کے اندر جنگ کا معاملہ ہے، جنگ کا دور ہے، جنگ کے اندر لڑائیاں شروع ہیں، لڑائی ہو رہی ہیں. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف، یعنی ان کی طرف بہت ساری تیر جو ہیں آ رہی ہے، اور ایسا بوچار ہو رہے ہیں تیر کے کہ ہو سکتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو لگ جائے وہ تیر. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ یہ تو غضب ہو جائے گا، تیر کی بارشیں ہو رہی ہیں، اور وہ دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سیو کیا جائے، اس سے بچایا جائے. اور یہ سوچ رہے ہیں، سوچتے سوچتے یہاں تک پہنچتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائے. سوچ رہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو جائے، تیر آئے اور مجھے لگ جائے. سوچنے میں یہاں تک پہنچتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور اور سینہ مبارک کے سامنے میرا پیٹھ ہو جائے گا. میری پیٹھ جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے سامنے ہو جائے گا. یہ گستاخی ہو جائے گی، یہ بے ادبی ہو جائے گی. جنگ کا معاملہ ہے، جنگ کا دور ہے، مگر وہاں بھی ادب کا یہ لحاظ رکھ رہے ہیں. سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو میرا پیٹھ جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے سامنے اور ان کے سینے مبارک کے سامنے ہو جائے گا. تو گویا کہ انہوں نے اپنے دماغ میں یہ سوچا، نہیں میں سامنے کھڑا نہیں ہوں گا، بلکہ اس طریقے سے کھڑا ہوں گا کہ اپنے چہرے کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے کروں گا، اپنے سینے کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے سامنے کروں گا، اور تمام تیروں کو اپنے پیٹھ پر لوں گا. یہ ادب ہے جنگ کے میدان کے اندر، یہ ادب ہے. آج ہم کتنی تقریریں سنتے ہیں، کتنے ان کی سیرتوں کو سنتے ہیں. غرض یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ہمارا امپروومنٹ نہیں ہو پا رہا. وجہ یہ ہے کہ ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ نہیں کرتے. سننے سے آدمی کتنا دیر رہتا ہے، سننے کے بعد تھوڑی دیر تک وہ چیز باقی رہتی، وہ حلاوت، وہ چاشنی تقریر کی باقی رہتی ہیں، مگر وہ اگلے دن ہی ختم ہو جاتا ہے.
مگر جو پڑھی ہوئی چیز ہوتی ہیں، جو خود سے انالائز کیا ہوا ہوتا ہے، جو خود سے پڑھا ہوا ہوتا ہے، جو ریڈ اور لرن بائی ہارٹ ہوتا ہے، اس چیز میں قوت ہوتی ہے، وہ پائیدار قسم کی چیز ہوتی ہیں۔ وہ پڑھتے 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 وہ محبت بڑھتا 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 عشق تک جاتا ہے۔ جب عشق کا جب معاملہ آتا ہے، پھر تمام کی تمام جو ہیں والدین ہیں، بچے ہیں اور ماں ہیں، سب کے سب جناب محمد رسول اللہ وسلم کے بعد والی چیز ہو جاتی ہے۔ پھر بعد والی چیز ہو جاتی ہے، سب سے پہلی جو چیز ہوگی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بازار میں اذان ہوئی، سب سے پہلے بھائی بازار بڑا یا مسجد میں جا کر نماز پڑھنا پڑا، سب آپ وہاں پہ کمپیریزن شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بات کی چیز ہے، ابھی نہیں ہو پائے گا، پہلے سمجھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ جب یہ سیرت کا مطالعہ کرتے کرتے ہم آگے بڑھیں گے، تب یہ چیز ہمارے دلوں کے اندر آئے گی، کمپیریزن وہ ہم کرنا شروع کریں گے کہ بھائی کہیں گئے، کوئی بھی کہیں بھی آپ جا رہے ہیں، بس آپ کو یہ چیز آ گئی کہ یہ کام اور یہ کام، گھر والے کہہ رہے ہیں ایسا کرنا ہے، آپ کہہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ آپ وہاں پہ جو ہے بہت اچھے سے مطلب پلائٹ مینر میں آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر پھر بھی وہ گھر والے نہیں مان رہے تو ان کے اوپر چھوڑ دیجئے، آپ کا کام ہے بس آپ سمجھا دیں۔ ہاں، اس پہ کہ آپ ان کی تقویت نہ کریں، ان کو سپورٹ نہیں کریں۔ اگر آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اس چیز میں تو پھر آپ بھی گنہگار ہیں۔ آپ بتا سکتے ہیں، اس کے بعد آپ بری ہو سکتے ہیں وہاں سے۔ تو یہ چیزیں جو آپ کے سامنے بتائی جا رہی ہیں، یہ سیرت ہے۔ سیرت کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا ادب کیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے۔ جب ان کا نام آئے تو سب سے پہلے کہیں، جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہنا تو واجب ہے، ضروری ہے کہ ایک مرتبہ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہے۔ یہ جو جلسے اور یہ جلوس اور اسٹیجز جتنے بھی ہیں، تمام کی تمام چیزوں میں جو بھی مسلک کے لوگ ہیں، تمام مسالک کو بھی اگر آپ ایک جگہ کریں تو کامن چیز کیا ہے وہ دیکھیے۔ اگر کامن بیس میں جو بیسک نیڈس ہیں اس پر کوئی بھی مسلک کھڑا ہے تو سوچیے وہ کامیاب ہے۔ کامن چیزیں جو بھی ہیں ان میں سے کیا ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی جو بنیادی چیز ہے، بیسک چیز ہے، وہ 5 چیز رکھی گئی ہیں۔ بنیاد نماز، ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ آپ کسی کو بھی فالو کریں، کسی کو بھی مانیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر کامن جو چیزیں ہیں، نماز ہے، نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو سب اچھا ہے۔ نماز کے بعد جو چیز ہے، نماز، روزہ ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ کی جو فضائل ہیں، جو اس کے جو اسٹرکچرس ہیں، روزے کیسے رکھنے ہیں اس کو جاننا۔ اس کے بعد روزے کے بعد جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے، پھر حج کا معاملہ، اگر استطاعت ہے تو حج کریں۔ یہ کامن چیزیں اگر آپ کے سامنے ہیں اور آپ اس کو مان رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں، تو گویا کہ آپ کے اندر ابھی بھی قوت ہے۔ اور کوئی بھی انسان ان 5 چیزوں سے ہٹ کر کچھ کتنی بھی بڑی سے بڑا سے بڑا وہ کام کر رہا ہے، جتنے بھی بڑی بڑی تنظیمیں وہ چلا رہا ہے، اور بڑے سے بڑے اسٹیجز اور بڑے سے بڑے جلوس میں اگر وہ شرکت کر رہا ہے، یہ 5 چیزیں سے اگر خالی ہے تو یہ صرف اور صرف دکھاوا ہے، اور صرف ہم اسلام کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے نبی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔